عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا سلیس، رواں اور بامعنی اردو ترجمہ۔ تیسرا باب۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا کہ نہ تو مادہ اور نہ ہی صورت کی تکوین ہوتی ہے۔ میرا اشارہ آخری یا حتمی اقسام کی طرف ہے، کیونکہ ہر شے کی تبدیلی تین پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ کسی چیز سے، یعنی فوری طور پر حرکت دینے والی کسی چیز سے۔ نمبر 2، کسی حیثیت میں، یعنی مادہ کی حیثیت سے۔ نمبر 3، کسی چیز میں تبدیل ہو کر، یعنی صورت کی طرف۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ جب ایک گول کانسی کی گیند بنتی ہے تو صرف کانسی گول ہو رہی ہے نہیں، بلکہ گول ہونا اور کانسی ہونا بھی وجود میں آ رہے ہیں، تو ہم لامتناہیت میں جا پہنچیں گے۔ لہذا ہمیں کسی مقام پر ٹھہرنا ہوگا۔ پھر ہمیں کہنا ہوگا کہ ہر حقیقی وجود کی تکوین ایک ہم نو وجود سے ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی اشیاء اور دیگر سب بھی وجود میں شامل ہیں، اور یہی اصول ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ اشیاء کی پیدائش یا تو تکنیکی صنعت سے ہوتی ہے، یا قدرت سے، یا اتفاقاً، یا خود بخود۔ اس میں صنعتی علم کسی دوسری چیز میں تبدیلی کا سبب ہوتا ہے۔ قدرت خود اسی شے کے اندر سبب بنتی ہے، جیسے انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ باقی اسباب، مثلا اتفاق اور خود بخود، ان دونوں کی عدم موجودگی کی حالتیں ہیں۔ وجود کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مادہ، جو معین چیز کے طور پر ظاہراً موجود ہے۔ یہ وہ ہے جو صرف خارجی تعلق سے قائم ہے، نہ کہ حقیقی اور حیاتیاتی اتحاد سے۔ نمبر 2، قدرت یا فطرت، جو ایک بنیادی معین وجود ہے جس میں نشو نما ہوتی ہے اور جو کسی خاص حالت کو حاصل کرتا ہے۔ نمبر 3، ان دونوں سے پیدا ہونے والی شے، یعنی مکمل فرد، جیسا کہ سقراط یا کالیاس وغیرہ۔ بعض اشیاء کے لیے کوئی جداگانہ یہ تعین یا انفرادیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف مادہ اور مرکب کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے گھر کی صورت کوئی جدا شے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم صنعتی علم کو اس کی جدا صورت سمجھے۔ ایسے ہی ایڈیائی اشیاء کی تکوین و فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ مختلف طریقے سے ہوتی اور نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے گھر بغیر مادے کے، صحت بغیر انسان کے، یا دیگر صنعتی مظاہر۔ اگر صورت واقعی جداگانہ ہو تو یہ صرف قدرتی اشیاء پر لاگو ہوگا۔ اسی لیے افلاطون نے کہا تھا کہ جتنے اقسام طبیعی اشیاء ہیں اتنے ہی ایڈی اشیاء بھی ہیں، بشرط یہ کہ ہم فرض کریں کہ ایڈی قدرتی اشیاء سے مختلف ہیں، جیسے آگ، گوشت یا سر وغیرہ۔ ان تمام اشیاء میں مادہ شامل ہے، اور حقیقی ترین وجود اس شے کو کہتے ہیں جس میں صورت اور مادہ دونوں مکمل ہوں۔ جو اسباب حرکت دیتے ہیں وہ ہمیشہ پہلے سے موجود ہستیاں ہوتے ہیں، جبکہ دیگر اسباب جیسا کہ لوگوس، یعنی تصور یا ساخت وغیرہ، وہ اسی وقت موجود ہوتے ہیں۔ مثلا جب انسان تندرست ہو جاتا ہے تو صحت بھی وجود میں آ جاتی ہے، جیسے کانسی کی گولائی اور خود گول کانسی ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ البتہ ہمیں یہ جانچنا ہوگا کہ کیا کوئی شے بعد میں بھی باقی رہتی ہے۔ کچھ اشیاء کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا کیا روح ایسی ہے؟ ممکن ہے کہ پوری روح نہیں، بلکہ صرف عقل باقی رہے، کیونکہ شاید پوری روح کا باقی رہنا ناممکن ہو۔ یہی ایک واضح وجہ ہے کہ ہمیں صورتوں کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک حقیقی انسان دوسرے حقیقی انسان کو جنم دیتا ہے، اور ہر فرد کسی بھی فرد کو پیدا کر سکتا ہے۔
سنتی علوم میں بھی یہی ہوتا ہے، مثلا طبی علم دراصل صحت کا تصور ہوتا ہے۔ تیسرا باب ختم ہوا۔